जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन में 3-4 इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ हैं, जिनके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहली तो इम्पोर्टेंट स्टोरी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बिल-आखिर अडयाला जेल से रिहा किया गया है, लेकिन उनकी रिहाई के साथ ही उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। उसके ऊपर बात करते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स को लेके, और ये भी बात करते हैं कि वो आइंदा आगे क्या करने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, क्वेटा के अंदर एक वकील हैं जिन्हें कत्ल किया गया है, और उनके कत्ल का तमाम मलबा इमरान खान साहब पर डाला जा रहा है। क्यों डाला जा रहा है, क्या हुकूमत इसमें से चाहती है, इसके ऊपर बात करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी जो है वो है जो आज हुकूमत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम कमर्शियल, तजारती, खरीदो फरोख्त, हर तरह का काम 8 बजे शाम को बंद कर दिया जाएगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही कहाँ खड़ी है, और इस 8 बजे के ऊपर जब पूरे मुल्क के अंदर 8 बजे आप बंद कर देंगे सब कुछ, तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये आज की 3 स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी की तरफ आते हैं। आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को पिछले 2-3 हफ्ते से तकरीबन वो गिरफ्तार थे, और उनको अडयाला जेल के अंदर रखा गया, और बिल आखिर उनको आज रिलीज किया गया है। इससे पहले भी वो एक दफा रिलीज हुए, जेल से बाहर निकले, उन्हें पकड़कर फिर जेल में भेज दिया गया। अमूमी तौर पर ये हुआ कि लोगों को जब दूसरी दफा जेल के अंदर डाला गया, तो वो इसलिए डाला गया कि वो किसी न किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज कर जाएं, कोई स्टेटमेंट दे दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। और आपने देखा माजी के अंदर जिन लोगों को अदालत से रिलीफ मिला, उन्हें वापस जब जेल में 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा डाला गया, इवेंचुअली उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान छुड़ानी पड़ी। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में भी मेरा ख्याल यही पर्पस था, उनको दोबारा जेल में डाला गया। बहरहाल उन्होंने अदालतों के अंदर अपनी लड़ाई लड़ी, और अभी उनको अदालत से रिहा किया गया है। जैसे ही वो रिहा हुए हैं, इस दफा उन्हें दोबारा पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स को लेके एक कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स जो हैं, वो कंट्रोवर्सीज जो हैं वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। उनकी एक स्टेटमेंट के इंसाफ का परचम मेरे हाथ में है, उसको उसके बहुत से मानी लेकर उनके ऊपर बहुत सी डिस्कशन करने की कोशिश की जा रही है। असल में बुनियादी तौर पर उन्होंने बड़ा वाज़ेह ऐलान किया है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, और वो कल इमरान खान को मिलने जा रहे हैं। लेकिन नेचुरली जो डिज़ायर है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई को कंट्रोवर्शियल किया जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मजीद फूट डालने की कोशिश की जाए। मैं ऐसा कुछ होते फिलहाल नहीं देख रहा। मैं यही देख रहा हूँ कि शाह साहब कल इमरान खान साहब को मिलेंगे, वो उनके साथ मिलके पॉलिटिक्स करेंगे। मुझे नज़र नहीं आ रहा कि शाह साहब इनके किसी भी एजेंडे को इस टाइम के ऊपर पूरा करने देंगे। बहुत सारे और दोस्तों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने, कई लोगों ने मेरे से खुद ये बात की कि हो सकता है शाह साहब छोड़ दें, हो सकता है शाह साहब इसलिए कर रहे हो कि उनके जहन में हो कि इमरान खान साहब ने तो अब नाअहल हो जाना है, जेल के अंदर चले जाना है, तो मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा हूँ। देखिए, और बहुत सारे बात हो सकती थी, वो भी खड़े रह सकते थे या ना खड़े रह सकते थे। तो इसलिए शाह साहब खड़े रहे हैं, डटे रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट देना चाहिए। ऐसी कोई बात हो जिसका आपको खदशा हो, आप उससे पहले उनको सज़ा नहीं सुना सकते, आप नहीं कर सकते, आप उससे पहले उनके जो एक्शंस हैं, उन्हें कंट्रोवर्शियल नहीं कर सकते। तो मेरी मेरी अगर आप तज्ज़िया लें, तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि वो कल इमरान खान साहब से मिलने जा रहे हैं, और मैं नहीं देख रहा कि वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगे इस मौके के ऊपर, बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि वो इमरान खान के साथ ही मिलके ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। उसकी बहुत सारी पॉलिटिकल वजूहात भी हैं। एक तो उनके अपने कैरेक्टर की वजह है कि वो खड़े हुए इस मुश्किल वक्त में, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी, अगर आप पॉलिटिकली भी देखें, तो उनके स्टॉन्च अपोनेंट जो हैं जहांगीर तरीन, वो दूसरी तरफ खड़े हैं। तो उनके लिए पॉलिटिकली ये पॉसिबल नहीं है किसी सूरत भी कि वो उस साइड पे जाके खड़े हों। तो दोनों सूरतों में शाह साहब जो हैं वो मेरे तज्जिए में इमरान खान के साथ ही खड़े होंगे, और ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी अच्छा है। अब दूसरी स्टोरी पर आते हैं। दूसरी स्टोरी है अब्दुल रज़ाक शर साहब, उनको कत्ल कर दिया गया क्वेटा के अंदर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने, और वो फौरी तौर पर बगैर किसी तवक्कुफ के, बगैर सोचे, बगैर सांस लिए, अभी उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, तो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से फौरी तौर पर उनका कत्ल जो है वो इमरान खान के ऊपर डाल दिया। कोयटा के अंदर एक वकील जो है, उनका मर्डर हुआ है। डाला क्यों गया कि जी उन्होंने एक इमरान खान के खिलाफ पिटीशन की हुई है। इस तरह की बहुत सारी पिटीशन तो आपको पता है कैसे की जाती हैं, कौन करवाता है,
اور کس کے حکم پہ ہوتی ہیں. اب بلوچستان میں میرے پہ بھی بہت سارے کیسز تھے. ایک صاحب جو تھے وہ سلنڈر بیچتے تھے, انہوں نے کیس کر دیا تھا. ایک صاحب کراچی میں نائی تھے, بال کاٹتے تھے, انہوں نے میرے پہ بغاوت کا پرچہ درج کروا دیا تھا. ذرا بلوچستان کے اندر اور بھی بہت سارے لوگوں نے میرے پہ مقدمات کروائے تھے جو ڈفرینٹ واکس آف لائف میں سے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کو پروٹیکٹ رکھے گا, اللہ ان کی زندگی کو پروٹیکٹ رکھے گا. میری دعا بھی ہے اور میری امید بھی ہے. اور میں پولیس سے اور تمام سیکیورٹی ایجنسیوں سے گزارش کروں گا کہ ان سب کو بھی, وہ جو نائی ہیں بال کاٹتے ہیں ان کو بھی, وہ جو سلنڈر بیچتے ہیں ان کو بھی, ان سب کو پروٹیکٹ رکھیں. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ان کا بال بھی بیکا ہو گیا تو اسی طرح کا الزام قتل کا مجھ پہ بھی یہاں بیٹھے انہوں نے ڈال دینا ہے. تو آپ اگر ان کی مزقہ خیز حرکتیں دیکھیں کہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے وہ عمران خان کے اوپر ڈال دو, کہیں بھی ہوتا ہے وہ عمران خان کے اوپر ڈال دو. عمران خان پہ تو بھائی 150 کیسز ہیں. عمران خان نے کس کس کو ختم کروا دیا ہے, عمران خان نے کس کس کو ریموو کروا دیا ہے, عمران خان نے کس کو نقصان دیا ہے, وہ تو خود برداشت کر رہے ہیں آپ کا ریاستی جبر. لیکن یہ جو رویہ ہے اس کو ہمیں دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ حکومت اصل میں کر کیا رہی ہے. حکومت یہ کر رہی ہے کہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے جو موقع انہیں بن پڑتا ہے اس کو وہ جانے نہیں دیتی. اور اس کاوش کے اندر وہ غلط کیا کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 3 کیسز کی اگزامپل لے لیتے ہیں. سب سے پہلے وزیر آباد کا کیس ہوا. وزیر آباد کے کیس میں آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی. ابھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تھی, کسی کو کچھ پتا نہیں تھا. حکومتی وزراء آئے اور انہوں نے کہا جی یہ تو مذہبی انتہا پسند نے کیا ہے, کیس خراب کرنے کی مکمل کوشش کی گئی. اس کے بعد کیا ہوا, جے آئی ٹی بنی. جے آئی ٹی نے ثابت کر دیا کہ یہ اس ایک انتہا پسند کا کام نہیں تھا, یہ 3 طرف سے گولیاں چلی ہیں اور 3 اطراف سے گولیاں چلی, کیونکہ پہلی گولیاں لگنے سے چیئرمین صاحب نیچے گر گئے تو جو دوسری اور تیسری طرف سے حملہ ہونا تھا وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا, یا اس کا اس طریقے سے امپیکٹ نہیں ہو سکا. گولیاں چلی لیکن ان کا امپیکٹ نہیں ہوا. تو جب یہ چیزیں سامنے آ گئیں جے آئی ٹی کی تو پھر اس جے آئی ٹی کو تباہ کیا گیا. کیسے کیا گیا آپ کے سامنے, اس کے ریکارڈ کو تباہ کیا گیا. ایسے آفیسرز کو لا کر لگایا گیا جو مشہور زمانہ تھے اس سارے کام میں, جو خود سیف سٹی ہو یا دوسری چیزیں ہوں ان کے اندر کرپشن کے الزامات کے تحت ان کے اوپر کاروائیاں ہو رہی تھیں, اور نون لیگ نے آ کے انہیں پہلے کلین چٹ دی اور پھر انہیں استعمال کیا کہ وہ وزیر آباد کی جے آئی ٹی کو تباہ کرے. تو پہلا کیس آپ کے سامنے جے آئی ٹی ہے, اس کو کس طریقے سے تباہ کیا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ یہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ان کی کوئی تفتیش نہیں ہوئی, ان کے اندر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, کوئی ثبوت نہیں دیے گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. اور 9 مئی سے لے کے آپ پچھلے 2-3 دن پہلے تک آپ دیکھیں تو دھڑا دھڑ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑا گیا. 10,000 سے زیادہ لوگوں کو پکڑ کے 9 مئی کے واقعات میں جیلوں میں ڈال دیا. جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران تھے, کسی پہ قتل کا مقدمہ, کسی پہ بغاوت کا مقدمہ, وہ ڈال دیے گئے. اور اب جب تھوڑے تھوڑے شواہد باہر آنا شروع ہوئے ہیں, جیسے ابھی ایک صحافی نے اپنا انٹرویو دیا ہے لاہور کے اندر, انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو لوگ وہاں دیکھے تھے وہ انہیں پاکستان تحریک انصاف کے نہیں لگتے تھے, وہ کوئی اور لوگ لگتے تھے. جس طریقے سے وہ بھڑکا کے لوگوں کو پہلے کور کمانڈر ہاؤس پر لائے, پھر انہوں نے حملہ کروایا وہاں پر. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو انہوں نے فوٹیج ریکارڈ کی وہاں پر ان بلوائیوں کی, انہی بلوائیوں نے ان سے وہ میموری کارڈ بھی لے لیا. اور ان کا تجزیہ یہ تھا کہ جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ تو ویڈیو میں آنا چاہتا ہے, وہ تو اپنی کسی نہ کسی طرح سے پولیٹیکل جو اس کی ایفرٹ ہوتی ہے اس کو لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے. یہ کوئی اور لوگ تھے, ان کے مطابق ان کا رنگ ڈھنگ بول چال, ان کا چلنا پھرنا, وہ سب کچھ دکھا رہا تھا کہ یہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے, یہ کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ ان کے بیان کو اگر آپ دیکھ لیں. پھر آئی جی پنجاب نے جو مذکا کیس پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کس بندے نے کتنی بار اس دن فون استعمال کیا. بھائی فون تو ہم روز ہی اتنی بار استعمال کرتے ہیں, کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ نے کتنی بار وہ جو فون استعمال کیا وہ کس لیے کیا. پھر انہوں نے کہا کہ 8 تاریخ کو ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ فون استعمال کر رہے ہیں, 8 تاریخ کو ہی فون استعمال ہونا شروع ہو گئے تھے اور یہ ساری پلاننگ شروع ہو گئی تھی. تو اگر 8 کو شروع ہو گئی تھی تو آپ نے پھر 9 کا واقعہ کیوں ہونے دیا؟ وہاں پولیس کہاں تھی, وہاں گارڈز کہاں تھے, کور کمانڈر ہاؤس کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس تک آنے والے تو ہر رستہ پروٹیکٹڈ ہے کینٹ کے اندر, تو لوگ آ کیسے گئے؟ پہلے کبھی لوگ کینٹ کے اندر کیوں نہیں آ سکے جو اس بار آئے؟ تو یہ پورا پری پلان تھا. عمران خان صاحب کو گرفتار ہی اس لیے کیا گیا تھا اور کوئی پرپز نہیں تھا, اور کر کے پھر 2 دن کے بعد انہیں اسی پرپز سے چھوڑا گیا. پرپز صرف ایک تھا, یہ سارا کیوس پھیلانا, اور اس سارے کیوس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو اس کے بعد جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگانا. تو یہ 2 کیسز آپ کے سامنے کس طریقے سے پری پلانڈ اور بغیر کسی انویسٹیگیشن کے جیسے ہوئے مدعا پی ٹی آئی پر ڈال دیا.
آج یہ تیسرا کیس ہے، یہ مدعا بھی پی ٹی آئی پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کے اوپر. پرپز صرف ایک ہے، پرپز وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان سے کوئی نہ کوئی ایسا کسی کیس میں پھنسا کے اور انہیں سزا دلوائی جائے. کیونکہ جو ملٹری کورٹس والی بات تھی، آج آپ نے دیکھا ہے یہ بڑی ایک ڈیولپنگ یہ بھی سٹوری ہے، اسی میں سے یہ نکلتی ہے، ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ آج وکلا نے بڑا کلیئر بیان دے دیا جس کے اندر حامد خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ جو لاہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ ہیں اشتیاق خان صاحب، اور ان کے ساتھ جو جنرل سیکرٹری ہیں وہاں کی بڑی دبنگ خاتون ہیں، انہوں نے بھی بیٹھ کے یہ تمام لوگوں نے یہ بڑا واضح اعلان کر دیا کہ ہم فوجی عدالتوں کو، آرمی کورٹس کو ہم نہیں مانتے کیونکہ وہ قانون کے تحت نہیں ہے. سویلینز کو آرمی کورٹس کے اندر ٹرائی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کیا جائے گا تو وہ آئین کی کس شق کے خلاف ہے، اور ان کو اعلیٰ عدالتوں سے سٹرائک ڈاؤن کروایا جا سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وکلا بھی اس میں میدان میں آ گئے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قانونی پیچیدگیاں بھی دیکھ لی ہیں اور سن لی ہیں تجزیے. تو جو آرمی کورٹ اور ملٹری کورٹ کے اندر لوگوں کو لے جا کر ٹرائی کرنے کی کوشش تھی، وہ تو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بہرحال پلان ابھی بھی ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں پوری کاوش ہے وہ کسی مقدمے میں بھی ان کو امپلیکیٹ کر کے ملٹری کورٹ کے اندر عمران خان کو کیا جائے، کیونکہ دوسری کورٹس میں کچھ ثابت نہیں ہو سکنا، دوسری کورٹ میں انہیں سزا مل نہیں سکتی کیونکہ نہ کوئی شواہد ہیں، نہ کوئی ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ یہ ثابت کر سکے. تیسری جو خبر ہے یا آپ چوتھی کہہ لیجئے جس کے اوپر میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اس میں سمجھنے کی ایک امپورٹنٹ جہت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ خبر ہے جو آج حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 8 بجے کے بعد تمام بازار، تمام مارکیٹس، تمام چیزیں بند کر دی جائیں گی. بھائی کیوں بند کر دی جائیں گی؟ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، بجلی دینے کے پیسے نہیں ہیں. ایسے جیسے بجلی لوگ